قومی جمہوری اتحاد NDA کے امیدوار جگدیپ دھنکر بھارت کے 14ویں نائب صدر کی حیثیت سے منتخب ہوئے ہیں۔ انہیں 528 ووٹ ملے۔ اس طرح انہوں نے اپوزیشن کے امیدوار مارگریٹ الوا کو ہرا دیا، جنہیں صرف 182 ووٹ ملے۔ جناب جگدیپ دھنکر کو کل کی پولنگ میں 72.8% ووٹ ملے۔ نائب صدر کے عہدے کے پچھلے 6 انتخابات میں ان کی کامیابی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جناب دھنکر جمعرات کو اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ موجودہ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو کے عہدے کی مدت بدھ کے روز ختم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کی 7ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میٹنگ سے مرکز اور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان اشتراک، تعاون اور تال میل کے نئے دور کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ میٹنگ کے ایجنڈے میں فصلوں میں تنوع پیدا کرنا اور تلہن دالوں اور زرعی اشیاء کے شعبے میں خود کفالت حاصل کرنا اور قومی تعلیمی پالیسی اور شہری حکمرانی کے نفاذ کے معاملے میں شامل ہیں۔ میٹنگ کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر اس سال جون میں دھرمشالہ میں چیف سیکریٹریوں کی قومی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کی صدارت وزیر اعظم نے کی تھی۔ کووڈ-19 کے بعد ملک کے امرت کال میں داخل ہونے اور اگلے سال بھارت کی جانب سے G20 کی صدارت سنبھالنے اور سربراہ کانفرنس کی میزبانی کے تناظر میں یہ میٹنگ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا آخری میچ آج شام امریکہ میں فلوریڈا میں کھیلا جائے گا۔ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا آخری میچ امریکہ میں فلوریڈا میں لاڈر ہل میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ کل رات اسی میدان پر کھیلے گئے چوتھے T20 میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 59 رن سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارت نے 3-1 کی سبقت حاصل کر لی۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم ISRO نے آج آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے چھوٹے سیٹلائٹ کو لے جانے والے خلائی راکٹ SSLV-D1 کو صبح 9:18 پر خلا میں چھوڑا۔ اس کے ذریعے زمین کے مشاہدے سے متعلق سیٹلائٹ EOS-02 اور ایک اور چھوٹا سیٹلائٹ آزادی سیٹ چھوڑا گیا، جسے اسپیس کڈز انڈیا کی طلباء ٹیم نے تیار کیا ہے۔ بھارت کے دیہی علاقوں کے 75 آزادی سیٹ 750 نوجوان لڑکیوں نے سرکاری اسکولوں کی 75 پیلوٹس پر مشتمل ہے تیار کیا ہے، جو یہ پروجیکٹ خاص طور پر 75ویں یوم آزادی کے سال کی تقریبات کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ سائنسی مزاج کی حوصلہ افزائی کی جا سکے اور نوجوان لڑکیوں کے لیے خلائی تحقیق کو اپنے کیریئر کے طور پر منتخب کرنے کی خاطر مواقع دستیاب کرائے جا سکے۔ سری ہری کوٹا میں خلائی راکٹ چھوڑے جانے کے بعد ISRO کی چیئرمین S سومناتھ نے کہا کہ خلائی راکٹ مشن کے 3 مرحلے مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ خلائی راکٹ 34 میٹر اونچا ہے اور اس کا وزن تقریباً 120 ٹن ہے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی پر بارہا فضائی حملے کیے ہیں، جس میں تحریک فلسطینی اسلامی جہاد کے ایک کمانڈر سمیت کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جنہیں جمعہ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ غزہ پر بمباری کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپڈ کا کہنا ہے کہ فلسطینی اسلامی جہاد کو ایک ایرانی پراکسی کہا ہے، جو اسرائیلی ریاست کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے 3 سال مکمل ہونے پر اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے بیان پر وزارت خارجہ MEA کی جانب سے جواب دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس طرح کے بیانات OIC کو صرف ایک تنظیم کے طور پر بے نقاب کرتے ہیں، جو دہشت گردی کے ذریعے فرقہ وارانہ ایجنڈے کے لیے وقف ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر حجاج اکرام کی آخری قافلے کی آج رات واپسی ہوئی ہے۔ حجاج اکرام کا استقبال جناب محمد سلیم، چیئرمین حج کمیٹی نے کیا۔ تلنگانہ و آندھرا کے حجاج اکرام کا یہ نواں قافلہ تھا۔ جناب محمد سلیم نے بتایا کہ تمام حجاج اکرام فریضہ حج کی تکمیل کے بعد بحفاظت اپنے وطن واپس ہوئے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے حجاج اکرام کو تمام سہولیات مہیا کرنے پر انہوں نے سعودی حکومت سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے بھی حجاج اکرام کو تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ جناب محمد سلیم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہیں حجاج اکرام کی خدمت کا موقع فراہم ہوا ہے۔ آئندہ سال بھی حجاج اکرام کو مزید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سعودی ایئر لائنز GMR عہدیداروں، کسٹمز، امیگریشن، CISF عہدیداروں سے اظہار تشکر کیا۔ حجاج اکرام کو نہ تو سفر میں اور نہ ہی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کوئی پریشانی ہوئی۔
چیئرمین حج کمیٹی نے حجاج اکرام کو زمزم کے 5 لیٹر کے کین حوالے کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ آج ایک بے دردانہ واقعے میں ایک 3 سالہ بچی سکینہ فاطمہ کو اس کے والد نے مبینہ طور پر سیف آباد میں ان کے گھر پر بے دردی سے مارا، کیونکہ وہ مبینہ طور پر اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ AC گارڈز میں رہتے ہیں۔ بچی ہسپتال میں داخل ہے اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 206 کروڑ 21 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 29,58,000 زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران کووڈ کے 18,738 نئے معاملات سامنے آئے۔ صحتیاب ہونے کی شرح فی الحال 98.5% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 18,558 افراد شفایاب ہوئے ہیں۔ مرکزی حکومت کے پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپس تازہ کے لیے اقلیتی برادری کے اہل طلبہ سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ مرکزی حکومت مختلف کورسز میں وزیر تعلیم اقلیتی طلبہ کو ہر سال اسکالرشپس فراہم کرتی ہے۔ اول تا 10 جماعت تک پری میٹرک اور انٹر سے PhD سطح تک سرکاری مسلمہ خانگی تعلیمی اداروں جن میں IT، IIT، پولی ٹیکنک، پوسٹ میٹرک اسکالرشپس دی جائیں گی۔ اقلیتی برادری کے اہل امیدوار نیشنل اسکالرشپس پورٹل NSP حکومت ہند پر درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ پری میٹرک اسکیم کے لیے 30 ستمبر تک آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔